ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ زمین مسلسل سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جتنی دیر ہم بیٹھے زمین جتنا گھومی سورج کے گرد وہاں اللہ چاہے تو نشان لگوا سکتا ہے۔ میں اس کو تب محسوس کرتی ہوں جب مجھے جہاز میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے اس وقت۔ میرا دل چاہتا ہے میں سر سجدے سے نہ اٹھاؤں یہ سوچ کر کہ جتنا بھی فاصلہ طے کر لے کیونکہ میرے یہاں سجدوں کے نشان لگ جائیں۔ کیوں کہ یہ دنیا بھی کیا ہے، یہ زمین ایک بڑا سا جہاز ہے، اس فضا میں تیر رہا ہے اور جہاں جہاں سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں جب جہاز گزرتا ہے نا تو پیچھے دھواں چھوڑتا ہے، یہ دھواں ہی اصل میں آثار ہے۔ تو لہٰذا نیکی کرتے وقت، اور اسی طرح دوسری بات، اللہ نہ کرے حرام چیز کو ہاتھ لگ گیا، کسی کے بزنس میں کوئی ایسی چیز ہے، وہ جتنی بار بوتل اٹھائی رکھی صاف کی کسٹمر کو دینے کے لیے پیک کی، جہاں جہاں اس پہ نشان لگے کل قیامت کے دن وہ تلیں گے کہ اللہ ان ہاتھوں سے اس نے حرام کی چیز پکڑی تھی۔ کوئی کسی کا جوتا چوری کر کے نکلتا ہے کہ چلو اپنا چھوڑوں کسی کا نیا پہن جاؤں، کیا ہوا؟ 100-200 کا کسی کا نقصان کیا، لیکن وہ جوتا پہن کے جہاں جہاں گزرے گا ما قدموا وآثارہم، زمین پرنٹس لے گی۔ یہ شعور ہو جائے تو انسان تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی پہ زیادتی کرے۔ آپ نے فرمایا جس نے چرب زبانی سے یا دھوکے سے یا ظلم سے کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا چھین لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے نیچے کی جو 6 اور زمینیں یعنی 7 زمینوں کے توق اس کی گردن میں پہنائے گا۔ کہاں کوئی کسی کی جائیداد چھینے، کہاں چچا بھتیجوں کی جائیدادیں چھین لے، کہاں بھائی بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب یہ شعور ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے، سکینرز میں آ رہا ہے۔ یہ تھی پہلی چیز آثار کی۔ دوسری قسم آثار ہیں ایفیکٹس کے معنی میں۔ پہلا کیا تھا؟ پرنٹس، اب دوسرا ایفیکٹس۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے ارد گرد والوں پہ کچھ ایفیکٹس چھوڑ رہا ہے نا؟ کچھ نہ کچھ ہر بندے کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے نا۔ ہر ماں اپنے بچوں پہ اپنے اثرات چھوڑ رہی ہے۔ جو ماں کرتی ہے بچے خود ہی کریں گے۔ وہ آپ بھیجیں ان کو دنیا کے بہترین اسکولوں میں یونیورسٹیز میں بھیجیں، جو سیکھ کے آئیں گے گھر میں دیکھیں گے ماں تو ایسی ہے نہیں، وہ کہیں گے چھوڑو ہمارا آئیڈیل تو ہماری ماں ہے، ٹیچر کو کیا کریں۔ ہر ماں اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، ہر باپ، ہر بھائی، ہر دوست اپنی دوست کے اوپر اثر چھوڑتی ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس سوچ سمجھ کے دوست بناؤ۔ کس کو دوست بنا رہے ہو؟ ہم وہی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، اس لیے اچھی صحبت ڈھونڈنی چاہیے۔ کسی کا واقعہ یاد آ گیا کہ لیلۃ القدر کی راتیں تھیں جو آخری ہوتی ہیں عبادت کی، تو ایک عالم تھے ساری رات دعا مانگتے رہے، اللہ اچھا دوست دے دے، اللہ اچھا دوست دے دے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو رات ہی ضائع کر دی، ایک ہی دعا مانگتے رہے کچھ اور مانگتے۔ کہتے کہ میں نے ضائع نہیں کی، کیونکہ اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو اچھا دوست تو اچھا دین ہے، تو میں نے تو دنیا کی ساری نعمتیں مانگ لی۔ تو لہٰذا ہم کیسے اثرات چھوڑ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سوچ لے۔ ایک شخص آتا ہے تو محفل اور سر میں آتی ہے اور جوش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے بغیر تو محفل سجتی نہیں ہے، ان کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ اور ایک آتا ہے تو لوگ اپنے کپڑے سے ہی کرنے لگتے ہیں۔ فرق ہے نا، ایفیکٹس کا فرق ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے بنے تو ہمیں اچھا بننا ہوگا۔ تیسری اور آخری چیز جس کو یہاں ڈسکس کروں گی اس آیت کے ناطے سے، وہ ہے آثار کیا ہیں جو ہم مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور وہ ہیں ہماری اولادیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ کبھی کوئی بہو بیٹی کا انتقال ہو جائے تو بوڑھی نانی یا دادی بچے کو پالتی اور ساتھ روتی ہے، کہتی خود چلی گئی اپنی نشانی چھوڑ گئی۔
یہ نشانیاں دے کے چلی گئی مجھے. یہ بچے ہماری نشانی ہیں. ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ پیچھے ہماری جنت یا جہنم کو کنفرم کرائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا تذکرہ شروع میں بھی ہوا کہ اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع، سٹاپ، بس رک گئی سوئی گئی، سب ختم. اب جو مرضی پڑھیں، جو مرضی کریں، پیپر چھن گیا، آپ کی خوشی آپ کرتے رہیں، لیکن پیپر چھن گیا. اور اگر ہم سٹل کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پیپر دینے کے بعد گھر آ کے کوئی ایگزامینر کو کہے کہ یہ کچھ مجھے یاد آ گئے ہیں، سوال ان کا جواب لکھا دو، یا کوئی پرچیوں پہ لکھ لکھ کے بھیجنا چاہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے ختم. ہاں مگر 3 چیزیں، اولاد، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور صدقہ جاریہ کا کوئی کام جو اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا، یا علم کی کوئی بات جو دوسروں کو سکھا کے گیا. اب آپ دیکھیے کہ اولاد کا یہاں تذکرہ. پہلی بات یہ ہے کہ جب لفظ اولاد آتا ہے تو ہر ایک کو اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے، لیکن اصل ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی اولاد کو یاد کرنے کا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بہت اچھی ہو جائیں، لیکن یہ کم ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی اولادیں بھی اچھی ہو جائیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں؟ دیکھیے موت برحق ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں لگے گی دعا، وقت پہ سب نے جانا ہے. کیا ہم نے اپنی اولادوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے؟ یہ تو زندگی میں کرنے کا کام ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک وصیت کا کاغذ لکھ دیں اور کہ بیٹا میں مروں گی تو اس کو کھول کے پڑھ لینا، اور اس کو کھولتے ہی دیکھو کہ بیٹا اب تم قرآن پڑھنا، اب نمازیں پڑھنا، اور ہم سوچیں کہ ہماری موت کا صدمہ ہمارے بچوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنا دے گا اور عامل دین بنا دے گا. یہ نہیں ہوگا. یہ زندگی میں کرنے کا کام ہے. جس طریقے پہ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، اصل میں یہی ان کی اگلی زندگی کے راستے بناتی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی کر دیتے ہیں کہ ان کی آخرت بھول جاتے ہیں. اس لیے احتساب لازم ہے. صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے کوئی ڈرانا دھمکانا مقصود نہیں ہے، صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ کیا ہماری اولادیں اس قابل ہیں کہ پورے قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے ادا کر سکیں، سمجھ سکیں. کیا ان کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے؟ کیا ان کو اپنے بارے میں یعنی یہ سب چیزوں کا یقین ہے کہ ان کو کل کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ سکھا دی؟ حکم کیا ہے کہ آپ کا اپنا آپ کو غسل دے. کیا ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ بیٹا اگر میں کل چلی گئی تو تم مجھے غسل دینا؟ ہم تو اس وقت لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ ملے تو کہتے ہیں اب اماں کو کون نہلائے گا. کیا ہمارے بیٹوں کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہے؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے. کیا ان کو وہ دعا آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے پیار سے نازل کی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے اس وقت رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. یہ ہر ایک کا سوال ہے اپنے آپ سے. کیا ہمارے بچے واقعی ایک ایسے اسلام پہ پل رہے ہیں کہ جو ہمارے بعد بھی چلے گا؟ کیا 2-4 نسلیں چھوڑنے کے بعد اسلام ناپید تو نہیں ہو جائے گا؟ اور وہ حدیث سچ تو نہیں ہو جائے گی کہ اسلام نہیں رہے گا مگر اس کا نام، اور قرآن پڑھا جائے گا مگر رسم کے طور پر؟ اس کو آج ہی دیکھنا ہے. اور بچوں کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ماں باپ کو اچھی لگتی ہے. وہ ہماری دوڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری دوڑیں کدھر لگی ہوئی ہیں. اس کو پتا ہے کہ ماں صبح اٹھ کے بھاگتی ہے دنیا کے لیے اور باپ سارا دن کماتا ہے. ملاقات ہی نہیں ہوتی کئی گھروں میں بچوں اور باپ کی پورا پورا ہفتہ. باپ آتا ہے تو بچے نہیں ہیں، بچہ آتا ہے تو ماں باپ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کے لیے نرم گدے خرید رہے ہیں، وہ ان کے لیے کما رہے ہیں، اور پھر بڑے بڑے گھر بن جاتے ہیں
لیکن وہ گھر ایسے نہیں بنتے کہ وہاں میاں بیوی بچے بیٹھ کے کچھ پلاننگز کر سکے. کچھ لوگوں کی ساری زندگی جدائیوں میں گزر جاتی ہے. شوہر کہیں، پھر خبریں سن کے آتے ہیں فلاں مر گیا. میں سوچتی ہوں جب کوئی مرتا ہے تو اس کا منہ دیکھنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں لوگ. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ہمارے رشتہ دار جو اپنے ملکوں میں ہیں، نہ ہم ان کی بری خبر سنیں نہ وہ ہماری سنیں. لیکن بعض دفعہ 10 کے جدا ہوئے لوگ ڈیڈ باڈی پہ پہنچتے ہیں کہ میت کو منہ دیکھ لیں. بعض ماں باپ ساری زندگی راستہ دیکھتے رہتے ہیں بچوں کا، آجا بیٹا چھوڑ، کیا کرنے ہیں پیسے، آجا آجا، اماں ابھی نہیں ابھی نہیں. اور پھر آخری وقت وہ بچہ ایئرپورٹ پہ ٹکٹس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا ہے، مجھے جانے دو. پھر کیا ہوگا؟ چلے گئے وہ، اب آپ ان کے لیے پیچھے بیٹھے ہیں. زندگی گزارنے کا بڑا ہی غیر فطری طریقہ آج اکثریت نے اپنا لیا. جہاں رہنا نہیں تھا وہاں رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں. جہاں لیگل ہو بھی گئے تو پھر بھی جانا ہے. اس کے پیچھے آخرت کو لیگل کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے کیا کچھ کیا. میں سوچتی ہوں کہ جتنا بچوں کے لیے ماں باپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یقین کریں اس کو واقعی ایڈمائر کرنا چاہیے. جتنی مائیں بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں اور باپ، لیکن نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ جو ماں بچے کے لیے صبح اٹھ کے ناشتہ پانی، اس کا اسکول، اس کا لنچ، اس کے لیے سب کچھ صبح کے وقت ہی دیکھ لیجئے جب بچے گھر سے تیار ہو کے جاتے ہیں تو گھروں کا کیا نقشہ ہوتا ہے. کیا آج ہماری ساری زندگی بچوں کے اسکول کے ساتھ نہیں چل رہی؟ بچے کی چھٹی ہے تو ہماری بھی چھٹی. ویکینڈ کا دن اور ویک ڈیز میں فرق ہے نا. ہم پاکستان کب جائیں گے؟ بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تو جائیں گے. ہمارا سارا سیٹ اپ بچوں کے اسکول سسٹم پہ چلتا ہے. اور وہ چیز جس نے ہمارے بعد کے لیے کچھ کروانا تھا، اس کو ہفتے میں کوئی ایک دن، اور وہ بھی نہیں. آپ بیلیو کر سکتے ہیں اس ماں کو نیند کیسے آتی ہے کہ 14 اور 15 سال کی بچی ہو گئی، ابھی اس نے قرآن شروع ہی نہیں کیا، اور بلوغت سے اوپر چلے گئے بچے اور اب ان کو نماز ہی نہیں آتی. میں حیران ہوتی ہوں، کیا کریں، کوئی ملا ہی نہیں پڑھانے والا. کیا کریں، کوئی پڑھتا ہی نہیں. کہاں جاتے؟ بس وہ مصروف تھے، یہ تھے. یعنی میں اگر یہاں بات شروع کر دوں گی نا، اتنی کہانیاں کھل جائیں گی کہ میرا بھی دل دکھے گا اور آپ کا بھی. لیکن یہ بہت کڑوا گھوٹ ہے جو بھرنا پڑے گا کہ اس وقت اولادوں کو وہ نہیں دیا جا رہا جو دینا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ گریبان پکڑیں گی. کیا آپ نے ہماری دنیا بنائی، بتائیں ہم نے کیا آپ کا بگاڑا تھا؟ ہم تو معصوم آئے تھے. بچے کیسے آئیں گے دین پہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جب ہم ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی سکھا دے، کوئی آئے اور سکھا دے. دیکھیے کہ اسباب تو بن جاتے ہیں، لیکن بچوں کو لانا ہے نا تو ہمیں آنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جن کو یاد کر کر کے ہم روتے ہیں نا، آہیں بھرتے ہیں، وہ قبروں میں کتنا بلک رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہو کے خوشیاں مناتے ہیں نا کچھ دن کے بعد، اور میت قبر میں انتظار کرتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے. عین اس وقت جب میت کے اٹھائے جانے کے بعد کھانا کھلتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو پیچھے عموماً عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا کھل جاتا ہے، اور اب وہ بھی کھانے کچھ کم نہیں ہوتے. اس کھانے کو کھاتے وقت کوئی انسان سوچے یہ آج کون سا کھانا کھا رہی ہوں، اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. چونکہ بات چھیڑی ہے اور اولاد کی بات ہے تو یہاں چند باتیں کہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کیا کیا جائے. ابھی تک جتنی بات ہے نا، اس کے بعد اگر ایک نقطہ نوٹ کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو، کہ جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، لیکن آج سے نیت کرنی ہے کہ اپنی موت کو یاد کر کے پہلے خود اپنے سیکھنے، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرنا. دیکھیے کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ دنیا میں ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لیں. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے اس طرح کے اسٹیمیٹس کروائے ہیں بیٹھے بیٹھے درسوں میں کہ یہ بتائیں کہ ایم اے تک پہنچنے میں کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے. تقریباً 18 سے 19 سال.
کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ ہر سال 7-8 کتابیں لگا لیں تو 100 کے قریب کتابیں بنتی ہیں. ایک ڈاکٹر میڈیکل کا 100 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے وہ 5-6 سال میں. تو صرف وہ میڈیکل میں پہنچا اور اس سے پہلے کے سال اور اس کے بعد کے سال. لیکن وہ کتاب جس نے زندگی گزارنے کے طریقے بتانے تھے، جس نے کہنا تھا کہ آؤ زندگی ایسے گزارو، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو کھولتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں سورۃ فاتحہ مرنے والوں پہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ صراط مستقیم پہ چلنے کی ضرورت تو زنداؤں کو ہے. تو لہٰذا نیت کرنی ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار تو اس کتاب کو پڑھ لیں. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في